قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، تمہیں تقوی حاصل ہو اس لیے تم روزے رکھو، لیکن یہ ساتھ لعلکم کا لفظ کیوں استعمال کیا قرآن نے؟ کیا روزے رکھنے کا لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ تقوی آپ سے آپ حاصل ہو جائے؟ لعلکم تتقون کیوں کہا وہاں پہ؟ نہیں، یہ صرف اسی مفہوم کے لیے نہیں آتا جیسے کہ بالعموم بیان کیا جاتا ہے کہ توقع ظاہر کرنا یا کسی چیز کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ گمان غالب ہے، شاید کہ ایسا ہو جائے، یہ بالکل تاکہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں لعل تعلیل کے لیے اچھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ قرآن مجید میں اس کے اور بہت سے نظائر ہیں، اور اہل علم نے اس کو متعین طریقے سے نحو کی کتابوں میں بیان بھی کیا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ تردد نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا امکان ہے یا یہ چیز متوقع ہے، بلکہ وہ اس کا سبب، اس کی وجہ، اس کی حکمت، اس سے کیا مقصد پیش نظر ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم صاحب، یہ جہاں پر آیات زیر بحث آئی ہیں جس میں رمضان کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا گیا، وہاں پر کیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو کیا رمضان میں اللہ کی تکبیر بیان کرنے کے بارے میں کہا گیا؟ تو یہ تکبیر کوئی خاص الگ طریقے سے بیان کی جائے گی یا اس تکبیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی تعلیم ہے۔ یعنی جب تم رمضان جیسے مہینے سے سرفراز ہوئے ہو، جب تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب دی گئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ اس روزے کی عبادت کو وابستہ کر دیا ہے، تو اس سے مقصد یہی ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تحلیل، یہ ساری جتنی اصطلاحات ہیں، یہ اصل میں اللہ کا ذکر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ تحلیل میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شہادت دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تکبیر میں ہم اس کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی بڑا ہے، اس کائنات سے بھی بڑا ہے، جو تصور ہم کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑا ہے، اس کے مقابل میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ اس کائنات کا حی و قیوم خالق ہے۔ تو اس طرح گویا اس کی تکبیر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ دعا مناجات کی مختلف تعبیرات میں ہوتا ہے۔ تو یہ تکبیر اصل میں ہماری روح کی آواز ہے، یعنی ہم اللہ کی بڑائی کو تسلیم کریں۔ یہاں بڑائی کا ذکر خاص طور پر اس لیے ہوا ہے کہ جب انسان مجسم اطاعت بنتا ہے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہ کی حیثیت کا اعتراف ہے۔ وہ حکم دے گا، میرا کام یہ ہے کہ میں بندے کی حیثیت سے اس کے حکم کو مانوں۔ روزہ رکھنا بجائے خود اللہ کی تکبیر ہے، یعنی روزہ اپنے ایک ایک لمحے سے تکبیر رب کر رہا ہے۔ وہ گویا اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں، میں کسی پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں، وہ میرا منعم حقیقی ہے، اس نے حکم دے دیا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے لیکن میں نہیں کھاؤں گا، مجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن ایک قطرہ بھی میرے حلق میں نہیں جائے گا، میرے اوپر خواہشات کا غلبہ ہے لیکن جہاں اس نے روک دیا ہے میں وہیں رکا رہوں گا۔ تو یہ بجائے خود عمل کے لحاظ سے تکبیر ربی ہے۔ پھر اس کا زبان سے اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ہم روزوں کا مہینہ پورا کر لیتے ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے اس کے تحت پھر ہم تکبیرات بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی تیری ہے پروردگار اور بڑائی بھی تیرے ہی لیے ہے۔ تو اس طریقے سے گویا عمل سے زبان کے ذکر تک یہ پورا مہینہ تکبیر ربی کا مہینہ بن جاتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم صاحب، یہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ چیز ذکر ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا بھی ہوئی، اور یہی مہینہ ہے جہاں جس میں تم نے اللہ کی تکبیر بھی بیان کرنی ہے، تو وہاں ساتھ اچانک سے بیچ میں ایک آیت آ جاتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے جو ہیں وہ کچھ سوال کریں گے مجھ سے تو میں قریب ہوں۔ ہمارے ہاں اس آیت کو بہت زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ جو صوفیانہ مجالس ہے وہاں پر تو جب یہ کہا جاتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، تو اب اس سے کیسے ربط قائم کیا جائے؟ تو یہ روزے کے نزول اور قرآن مجید کے نزول کی آیت میں اچانک سے یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کیوں آ گیا ہے؟ وہاں اصل میں یہ معاملہ زیر بحث ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے روزے کے بارے میں یہ محسوس کیا، اور غالباً اہل کتاب کی موافقت میں محسوس کیا، یا پہلے سے ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا کہ ہمیں راتوں میں بھی بیویوں سے الگ رہنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ قرین قیاس ہے، کیونکہ جب روزہ اعتکاف کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہاں یہ پابندی بھی لگ جاتی ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ روزے کا منتہائے کمال کیا ہے؟ اعتکاف۔ یعنی پہلے ہم نے اپنے منہ پر قفل لگایا، ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے اجتناب کیا، پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر سے نکلے اور دنیا کی چیزوں سے ہاتھ اٹھا کے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ مسجد میں جا کے جب بیٹھے
تو پھر ہمارے اوپر ایک زائد پابندی یہ لگ گئی کہ اب ہم افطار کریں گے، لیکن افطار کرنے کے بعد اسی طریقے سے مسجد میں شب و روز بسر کرتے رہیں گے، ہم دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے، وہاں سے نکلیں گے نہیں، اور اسی طرح بیویوں سے تعلق بھی قائم نہیں کریں گے۔ تو اعتکاف گویا روزے کا منتہائے کمال ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نرمی برتی ہے عام دنوں میں، اس کے ساتھ غالباً تطابق میں ان کے ذہن میں یہ خیال رہا کہ یہ ہم درست کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس میں بعض لوگوں نے بیویوں سے تعلق بھی قائم کر لیا۔ جب یہ صورت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا اور یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، اور پھر بتا دیا کہ نہیں، رمضان کے روزوں میں یہ پابندی ہم نے نہیں لگائی، البتہ اعتکاف میں بیٹھو گے تو پھر یہ پابندی موجود رہے گی۔ گویا وضاحت کر دی۔ ایک سوال تھا ذہن میں یا ایک تردد تھا، اس خلجان کو بھی دور کیا، وضاحت بھی کر دی۔ اس میں یہ بات بھی لوگوں کو بتائی کہ اس وقت دین دیا جا رہا ہے، خدا کا پیغمبر موجود ہے، آسمان سے ایک رابطہ اس وقت قائم کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے اگر میرے دین کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو تو میں اس وقت قریب ہوں، یعنی گویا ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس لیے مجھ سے سوال تم پوچھ سکتے ہو۔ اس پس منظر میں یہ آیت، اس میں لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي کے الفاظ ہے، وہاں محض کوئی چیز مانگنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ میرے دین کے بارے میں، میرے بارے میں یعنی میری رضا کس چیز میں ہے، میرے دین کا تقاضا کیا ہے، میری مرضیات کیا ہیں، اس کو پوچھنے کے بارے میں اگر تمہیں کوئی سوال درپیش ہے تو اس موقع پر معاملات بالکل براہ راست ہو رہے ہیں، میرا پیغمبر موجود ہے، اس طرح گویا بڑا قریبی رابطہ میرے اور تمہارے درمیان قائم ہے، اس میں جو چیز پوچھنی ہے پوچھ لو، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو یہ ایک لحاظ سے جو ان کا تردد تھا اس کو سامنے رکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے صحابہ کرام کی، کہ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ تو اس میں چونکہ عربیت کے بعض اسالیب ہیں اور پھر سیاق میں کسی چیز کو رکھ کر دیکھنے کے کیا طریقے ہیں، یہ ہمارے ہاں زیادہ ملحوظ نہیں رہے، تو لوگوں نے اس کو دعا و مناجات سے متعلق مان لیا، ورنہ یہ معنی نہیں ہے۔